السلام علیکم 9 کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہمارے پاس اسلامیات کی بک کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز کو ہم لوگ دیکھیں گے، اس کے شارٹ کوسچنس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ایم سی کیو کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس باب اول ہے قرآن مجید حدیث و نبوی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے ایم سی کیو کو دیکھیں گے۔ تو ایم سی کیو میں سب سے پہلا ایم سی کیو میرے پاس ہے، لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ سیکنڈ ایم سی کیو میرے پاس ہے، تمام مسلمان کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہے حضرت عثمان غنی۔ تھرڈ ایم سی کیو ہے، قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ اور اسی طرح فور ایم سی کیو میرے پاس ہے، حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پہلا کوسچن ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ تو یہ پیج نمبر 1 پر ہے، یہاں پر ہمارے پاس اس کا بنا ہوا ہے۔ لفظ قرآن قرات سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، چونکہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہاں پر اسٹوڈنٹس آپ کا شارٹ کوسچن 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس سیکنڈ کوسچن ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ اس کا آنسر بھی پیج نمبر 1 پر ہے۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تمام جہانوں کے لیے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسانی کے لیے رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کا سیکنڈ کوسچن کر لینا۔ اس کے بعد بات ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس تھرڈ کوسچن ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو ایک قرات پر کس طرح متحد کیا؟ تو اس کا اسٹوڈنٹ آنسر آپ کو پیج نمبر 2 پر مل جائے گا۔ یہاں سے آپ کا لاسٹ پیراگراف بنتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کے مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارا لانگ کوسچن آتا ہے، جمع تدوین قرآن مجید کی تفصیل بیان کریں۔ تو ایک ہی اس کا لانگ ہے، تو اسٹوڈنٹ آپ اس کو پریفر کریں گے یہاں سے جمع تدوین قرآن مجید، یہ آپ کا سارا یہاں سے لانگ یہ پیراگراف، اور آپ کا کمپلیٹ اس میں جو ہے وہ آپ لوگ اس کو پریفر کریں گے، یہاں تک آپ کا لانگ بنتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو کلیکٹ کیا گیا اور قرآن مجید کو بعد میں جو ہے وہ شائع کیا گیا۔ تو یہاں تک اسٹوڈنٹس آپ کا یہ چیپٹر نمبر باب 1 کا الف پارٹ جو ہے تعارف قرآن مجید یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر اول حصہ بے، حفاظت تدوین حدیث دوڑے اول، عہد نبوی، عہد صحابہ، اس کے بھی ہم ایم سی کیو کو سب سے پہلے دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی۔ حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث۔ اور تھرڈ ایم سی کیو ہے میرے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بنا کر بھیجا یمن کا۔ فورتھ ایم سی کیو ہے، صحا ستہ میں شامل ہیں 6 کتابیں۔ پانچواں ایم سی کیو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا حدیث کی جمع تدوین کا۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے مختصر جوابات ہیں۔ پہلا کوسچن ہے، حدیث کے معنی اور مفہوم بیان کرے، پیج نمبر 4 پر آپ کو مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، آپ کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس حدیث کے معنی و مفہوم۔ اب آگ سیکنڈ کوسچن ہے، دور نبوی میں حفاظت حدیث کے کوئی سے 2 ذرائع لکھیں۔ پیج نمبر 5 پر اس کا آپ کا یہ کوسچن یہاں سے یہاں تک بنتا ہے۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا، جن میں انہوں نے حدیث مبارکہ کو حفظ کیا، لکھ لیا اور اس کے مطابق عمل کر کے حدیث کو محفوظ کیا۔ اسٹوڈنٹ اسی طرح ہمارے پاس تھرڈ کوسچن ہے، صحا ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ اس کا آنسر بھی پیج نمبر آپ کو مل جائے گا 5 پر، یہ لاسٹ سے ہیں، موطا امام مالک، صحیح بخاری، ان میں سے بکس میں سے کوئی سے بھی جو ہیں وہ آپ اس کے 2 اپنی مرضی سے نام یاد کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس کے بعد اس کا لانگ کوسچن ہے، جمع تدوین حدیث پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو لانگ کوسچن جو ہے
یہ یہاں سے لانگ یہاں تک بنتا ہے، لیکن آپ نے اس کو جو ہے وہ سارا پریفر نہیں کرنا، آپ اس کو ٹاپک وائز جو ہے وہ شارٹلی پریفر کر سکتے ہیں، آپ کی اچھی پریزنٹیشن ہونی چاہیے تو ایگزامینر جو ہے وہ آپ کو اچھے مارکس دے دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی جمع تدوین کا آغاز، تو اس کا آپ ٹاپک لکھ سکتے ہیں کہ جمع تدوین کا آغاز کیسے ہوا۔ تو حدیث کی جمع تدوین میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے، محفوظ کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں بھی دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و کرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ سیکنڈ میں آپ لوگوں نے پوائنٹ میں حدیث مبارکہ کے 3 بڑے ذرائع بتا دینے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ آپ کا یہ پیرا آپ لکھ لیں کہ دور رسالت میں جو ہے وہ مصر اور شام اور ایران کے فرما روا کس طرح اس کو محفوظ کیا، اس کے بعد بعض صحابہ کرام نے کس طرح اس کو محفوظ کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں، اور لاسٹ ون جو ہے وہ ہمارے پاس کہ ہماری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہم ہیں، انہوں نے سنت نبوی کی کس طرح حفاظت کی ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے قرآن مجید کے بعد حدیث مبارکہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ اسٹوڈنٹ۔